جب سے یہ روایت سنی ہے قبر میں سرکار آئے تھے، فرماتے ہیں موت کی تیاری کر رہا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ عبد الحق محدث دہلوی، پاکستان اور ہندوستان ساتھ میں بنگلہ دیش، پاک و ہند میں علم حدیث کو لانے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ عام شخصیت نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا نام ہے. تو شیخ عبد الحق فرماتے ہیں جب سے یہ روایت سنی ہے دل کو چین نہیں آ رہا، دل کو سکون نہیں آ رہا. کون سا وہ دن ہوگا، کون سا وہ لمحہ ہوگا جب مجھے موت آئے گی اور میرے چاہنے والے، میرے مقتدی مجھے قبر میں رکھیں گے اور میں اس انتظار میں ہوں گا کہ مصطفیٰ کا دیدار کرایا جائے اور میں مصطفیٰ کے قدموں میں گر جاؤں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو لوگوں، وصیت میں فرماتے ہیں میری قبر کو اونچا رکھنا، میری قبر کو قد کے برابر. جیسے قبر کتنی ہوتی؟ آدھے قد کے برابر. اگر کسی کا 5 فٹ قد ہے تو 3 فٹ یا 2.5 فٹ یہ اس کی اونچائی ہونی چاہیے قبر کی. یعنی بندہ اس میں کھڑا ہو تو آدھا اوپر رہ جائے، آدھا اندر ہو قبر کے. اگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری قبر کو میرے سر تک جتنی طوالت میرے قد کی ہے اتنا ہی میرے قد کو بھی اونچا رکھنا. کیوں؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر جب پوچھتے ہیں کہ آقا، اعلیٰ حضرت سے جب پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ عجیب معاملہ کیا ہے کہ آپ کی قبر کو کیوں اتنا وسیع کیا جائے، تو اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے ہیں اس لیے کہ جب تیسرا سوال ہوگا تو رسول اللہ کا دیدار کرایا جائے گا. مصطفیٰ کریم میری قبر میں کھڑے ہوں گے، میری قبر میں حاضر ہوں گے تو میں غلام کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر سلام پیش کروں گا. میں نے سلام کہنا ہے. تو یہ عشق والوں کی محفل ہے اور ہم سب عشق والوں کی محفل میں حاضر ہیں. جس کی محفل ہو رہی ہے، جس کے نام سے محفل ہو رہی ہے وہ عاشق مصطفیٰ اور سچے عاشق مصطفیٰ تھے غازی و شہید ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس لیے مختصر بات آپ کے سامنے کروں گا. غازی عبد القیوم شہید، غازی عبد القیوم شہید جب مارا نا گستاخ کو مارا تو انگریز کی حکومت تھی. انگریز جج تھا جس نے آپ کو پھانسی کی سزا دی. تو پھانسی کی سزا دی نا، غازی عبد القیوم شہید کی بتا رہا ہوں، ممتاز قادری کا نہیں بتا رہا. عبد القیوم شہید کیا فرماتے ہیں؟ عاشق مصطفیٰ ہے نا، ان کو تو انتظار ہو رہا ہوتا ہے کب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. وہ تو اس انتظار میں ہوتے ہیں. وہ ان کے دل میں کب خیال آتا ہے کہ اپنی موت سے بچ جائیں گے تو جان بچ جائے گی؟ نہیں، ان کے دلوں میں یہ خیال نہیں ہوتا. وہ تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کب مجھے پھانسی دی جائے گی اور کب میں مصطفیٰ کا دیدار کروں گا. وہ تو اس انتظار میں ہوتے ہیں. غازی عبد القیوم سے پوچھا جج نے کیوں تم نے گستاخ رسول کو مارا؟ تو عبد القیوم شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ادھر ایک تصویر لگی ہوئی تھی جارج کی، انگریزوں کے عیسائیوں کا جو پوپ ہوتا ہے، جارج کی تصویر لگی ہوئی تھی بڑے والے کی. اس نے کہا، غازی عبد القیوم شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تصویر لگی تھی؟ کہا ہاں. جج نے کہا تم اس کا احترام کرتے ہو؟ کرتے ہیں. کہا اگر کوئی اس کی بارے میں گستاخی کر دے تو؟ کہا زندہ نہیں چھوڑیں گے. کہا تم اس تصویر والوں کی کیا شان ہوگی، اس کی کیا شان ہوگی، اس کے کیا کارنامے ہوں گے جو اس کی شان میں برا بلا کہے، جو اس کے بارے میں برا بلا کہے، اس پادری کے بارے میں برا بلا کہے تو تم جان لینے کو تیار ہو جاؤ. میں تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اشارہ کر دے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. میں تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اشارہ کر دے تو سورج واپس آ جاتا ہے. میں اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، روڈ پر تشریف فرما ہو جاتے تو برق سلامی کے لیے حاضر ہو جاتا. میں تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں کہ ہاتھ میں ابو جہل کے کنکر ہے اور مصطفیٰ حکم دیتے تو کنکر بھی بولنے لگ جاتے ہیں. ارے میں تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں جہاں میں جتنے بادشاہ کر کے چلے گئے وہ تمام انبیاء بھی میرے نبی کی ابتدا میں نماز پڑھا کرتے ہیں. اور میرے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو یہ عاشق کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ جان لے کر ہی تمام کام کر دیتا. نعرہ تکبیر،